من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور وہ وقت یاد کرنے کا ہے کہ جب ہم نے ایک عہد اقرار بنی اسرائیل سے لیا اس بات کی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اور اسی طرح سے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور بات لوگوں سے جب کرنا تو نیک کی بات اور اچھی باتیں کرنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ پھر تم میں سے لوگ پلٹ گئے تھوڑے لوگ وَأَنْتُمْ اور اعراض کرنے والے لوگ ہو گئے. بھائی اور بزرگوں اس سے پہلی گزری ہوئی مجلس میں قرآن کریم کی وہ چند آیات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی تھی اور اس پر بات ہوئی تھی کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بہت نرم بنایا ہے اور دل ایک ایسی خوبصورت اور پاکیزہ چیز ہے
کہ اسی کے ذریعے سے انسان کی پوری حیثیت سمجھ میں آتی ہے کہ اندر وہ کتنا اچھا اور کتنا خراب ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہٹ دھرمی، گناہ، اللہ کی نافرمانی، ضد، تکبر، ان ساری چیزوں کی وجہ سے فطری طور پر اللہ تعالیٰ دل کو سخت کر دیتا ہے، پھر حق بات اس میں اترتی نہیں ہے، چاہے سامنے والا کتنی دلیل، کتنی نرمی، محبت، پیار سے وہ کہے، پھر بھی اس کے دل میں وہ بات قبول اور سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حالانکہ جب دل اچھا ہوتا ہے تو پھر پورا انسان اچھا ہوتا ہے، اور دل اگر خراب ہو جاتا ہے تو پورا انسان خراب ہو جاتا ہے۔ دونوں اعتبار سے ایسا ہے، ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، کہ دل میں اگر گناہ کی خرابیاں ہیں تو اس کے پورے اعمال خراب ہونے لگتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم سے بادشاہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ دیکھو، یہ بکری ہے، اس کو ذبح کرو اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہو وہ لا کر کے مجھے دو۔ حضرت لقمان حکیم ذبح کیے اور ایک تشتری میں اس کا دل نکال کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے، اور یوں کہا کہ بادشاہ سلامت، اس بکری میں سب سے اچھی چیز یہی ہے۔ دوسرے دن پھر بلائیں اور کہا کہ لقمان، یہ بکری پھر ایک لو اور اس کو ذبح کرو، اور اس میں جو سب سے خراب چیز ہے وہ لا کر کے مجھے دو۔ انہوں نے ذبح کیا اور پھر تشتری میں سجا کر کے دل لا کر کے دیا۔ بادشاہ نے کہنے لگا کہ بھائی کل تو یہ ٹھیک تھا، سب سے اچھی چیز، آج بکری کی یہ سب سے خراب چیز۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک ہی چیز تم اچھا بھی بنا دیتے ہو، ایک ہی چیز کو دوسرے دن خراب بنا دیتے ہو۔ کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، ایک جاندار کا دل اگر ٹھیک ہوتا ہے تو پورا وجود اس کا ٹھیک ہوتا ہے، ایک جاندار کا دل اگر خراب ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک ایمان والے کے دل میں اگر گناہ کے اثرات آ جاتے ہیں تو پورا وجود اس کے گناہ ہونے لگتے ہیں، اور اگر اس کے دل میں طہارت، پاکیزگی، نورانیت، اللہ کے رسول کی محبت و نرمی، شفقت، ہمدردی، پیار، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے جسم کے جوارح اور اس کے اعضاء سے وہ چیزیں چھلکتی ہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے تو اچھی چیز دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اچھی چیز سنتا ہے، چلتا ہے تو اپنے قدموں کو اچھے کاموں کی طرف بڑھاتا ہے، ہاتھ کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کرتا ہے، دل و دماغ میں اس کی ہمیشہ اچھائیاں آتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دل کو ہمیشہ نرم رکھنا چاہیے۔ یہ نرم گناہوں سے پاک رہنے سے نرم ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو صاف اور صفائی ذکر اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی یاد سے۔ تو یہ آیتیں گزری تھی، اس کے بعد چند اور آیتیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ، جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ اس کو مکمل گھیر لیتا ہے ہر طرف سے، صبح شام پھر وہ گناہوں کے خیالات میں اس کی زندگی پوری گزرتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تمام پہلو نیکی کے طرف ہوتی ہے۔ اٹھتا ہے تو ایک نیکی کی سوچ لے کر کے اٹھتا ہے، چلتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایک نیکی کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کسی سے ملتا ہے، تجارت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو پہلا اس کا ایک کام کہ ہم نیکی کے کام کریں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا رکھا ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں پڑھا ہوں بہت ہی اہم ہے، اور معاشرتی زندگی کے لیے کو خوبصورت بنانے کے لیے آیت کریمہ ہے۔ اس سے آخرت بھی بنتی ہے اور اس سے دنیا بھی خوبصورت بنتی ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی خوبصورتی چیزوں میں ہے، سامان میں ہے، دنیا کی بنائی ہوئی آسائش اور آرام کی چیزوں میں ہے۔
یہ اگر آدمی کو حاصل ہو جائے تو اس کو دنیا میں سکون، عافیت، ساری چیزیں ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں سکون اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ ہاں، سکون اس میں اس وقت ہے جب وہ آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر ایک جھوپڑی میں ایک آدمی رہتا ہے لیکن اللہ کی مرضی پر اس کی زندگی شب و روز کی گزرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بہت سکون کی زندگی ہے۔ اور ایک آدمی محل میں رہتا ہے لیکن اس کی زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزرتی ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا لیکن سکون نہیں دیا، سکون چلا گیا۔ بیوی سے تکلیف، شوہر سے تکلیف، بچوں سے تکلیف، پڑوسیوں سے تکلیف، معاملات کرنے والوں سے تکلیف، تو گویا کہ سکون اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے ابھی تلاوت جس آیت کریمہ میں کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں بہت ہی سکون اور عافیت رکھا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا، لیکن اس آیت کریمہ کو صرف ان کے لیے خاص نہیں کیا گیا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے خاص ہے۔ کیا ہے؟ پہلا وعدہ اللہ کا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شریک فی ذات، صفات، عبادات، کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ جب کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کا عمل شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس درخت میں بھی نفع ہوگا، اس پتھر میں بھی نفع ہوگا، اس پانی میں بھی نفع ہوگا، سورج کے نکلنے میں بھی میرے لیے نفع ہوگا، ڈوبنے میں بھی نفع ہوگا، کاغذ اور تعویذ اور کالے دھاگوں میں بھی نفع ہوگا۔ لہذا اس آدمی کو پھر کہیں سکون نہیں ملتا ہے اور وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ عزم کر لے کہ میرا رب اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اب جو کچھ اللہ کو کرنا ہے کر لے، ہم اس کا بندہ ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اب اس مالک میرا ہے، وہ مالک اپنے بندے کے ساتھ جیسا تصرف کرے ویسا کر لینے دیجئے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اسی لیے جب صبح اٹھا کیجئے تو یہ نیت لے کے اٹھیے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میری پوری زندگی تیرے ہاتھ میں، تو جو بہتر چاہے وہی میرے ساتھ کر۔ اگر یہ نیت، یہ عزم کے ساتھ آپ دین کا آغاز کریں گے تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہتا ہے دیکھیے بندہ اپنی پوری زندگی معاملات میرے سپرد کر دیا، لہٰذا اب اس کا کام ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ لیکن جب ہم اٹھتے ہیں صبح تو ہماری نظر اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت سارے غیر اللہ پر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی بھٹکتا رہتا ہے، کبھی پانی میں، کبھی پتھر میں، کبھی کنکر میں، کبھی ہواؤں میں اور کبھی کالے پیلے دھاگوں میں، ان چیزوں میں آدمی بھٹکتا رہتا ہے۔ تو بنیادی چیز جو توحید ہے وہ یہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، جس کو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے آپ نے یوں فرمایا تھا، اے ابو عبادہ بن ثابت یاد رکھنا، اور حضرت معاذ بن جبل یاد رکھنا، اگر تم کو کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آگ پر جلا دے اور تجھے بالکل ختم کر دے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کسی کو کرنا۔ کیوں؟ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، چاہے آپ شرک کا عمل کر لیجئے، چاہے آپ مشرک بن جائیے، مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس تو حاضری ہے۔ اس لیے شرک کا عمل نہیں کرنا چاہیے، توحید پر رہنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہ ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت زندگی کا حکم ہے کہ ایک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اس کا پورا پورا خیال رکھنا، اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو اس کو صدمہ اور تکلیف پہنچے، ان کو کبھی جھڑکنا نہیں، ان کی آواز میں آواز نہیں ملانا،
لا تعبدون الا اللہ وبالوالد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے بعد کسی رسول کا تذکرہ کیا ہوتا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہوتا کہ میرے بعد میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنا، لیکن ماں باپ کو لائے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد۔ علماء مفسرین جواب دیتے ہیں کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان سکا وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں پہچان سکے گا۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرے گا وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی قدر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ دونوں ہمارے نگاہوں سے غائبانہ طور پر ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، ماں باپ کو تو روز دیکھ رہے ہیں، ان کی تکلیفیں دیکھتے ہیں، ان کی شفقتیں دیکھتے ہیں، ان کی محبتیں دیکھتے ہیں، ان کا ساری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے نظارے اور دیدار کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنے ماں باپ کو نہیں پہچان سکا، اس کی قدر نہیں کر سکا، تو وہ اللہ کی کہاں قدر کر سکے گا؟ اس لیے اللہ نے اس کو لایا۔ یہاں رک کر کے ایک اور بات، ماں باپ کے مقابلے میں ایک انسان کے سامنے اس کی بیوی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کہیں یہ نہ سمجھ لیجئے کہ بس ماں باپ کی قدر میں ہم اپنی بیوی کے حق اور حقوق کو پامال کر دیں، نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ عام طور پر میں لوگ کبھی کبھی سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، ماں باپ کے خیال میں بیوی کے حق اور حقوق اگر چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ماں باپ کا درجہ الگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کے حق اور حقوق الگ ہے۔ بیوی کے حق اور حقوق کو ختم کر کے ماں باپ کے لیے کوئی کام کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ماں باپ کے حق اور حقوق کو ضائع کر کے بیوی ہی کے لیے اس کو سب کچھ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے سمجھیں، کہاں جانیں؟ پڑھیے قرآن، شریعت کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے رسول کا فرمان دیکھیے، مکمل طور سے اللہ رب العالمین نے بیویوں کے حق اور حقوق کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ طلاق 28ویں جز میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بنیادی جز کو بیان فرما دیا ہے۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے بیوی کے حق اور حقوق کو بھی بتایا ہے، ماں باپ کے حق اور حقوق کو بھی بتایا ہے۔ ہاں، ماں باپ کے حقوق کو، بیوی کے حق اور حقوق میں ایک بنیادی اللہ نے فرق رکھا ہے اور یہ فرمایا کہ ہاں ان کا درجہ زیادہ ہے لیکن بیوی کا بھی ایک حق اور حقوق ہے، اس لیے ان کے درجے کا خیال رکھنے کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو ان کو تم اس کو ذلیل کر دو، رسوا کر دو، اس کے حق کو نہیں مانو۔ لہذا کبھی کبھی والدین خطا کار اور گنہگار ہوتے ہیں اس بنیاد پر کہ اپنے بیٹے کو اپنے سمجھتے ہوئے کبھی کبھی اپنی بہو اور اپنی بیوی کے حق اور حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور اس کو ضائع کروا دیتے ہیں، اس پر کبھی ظلم کرواتے ہیں، اور بیٹے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حق اور حقوق سمجھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، دونوں کے درجے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درجات بتائے ہیں۔ باپ کے بارے میں جب پوچھا گیا، ماں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے والد کے حق پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا والد کا حق یہ ہے کہ جہاں وہ بیٹھے وہاں تم مت بیٹھنا، مطلب بیٹھنا ہے لیکن ادب سے بیٹھنا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو اٹھا دو اپنے بلندی پر اور ان کو نیچے نہ، ایسا ان کے سامنے آواز سے بات چیت نہیں کرنا، چھڑکنا نہیں، کبھی کبھی ان کے کھانے سے پہلے مت کھانا، پہلے کھلا لینا، ان کو کھلا لینا، سونے کے وقت ان کا خیال رکھنا۔ یہ ہے بڑھاپے کے حالات کی زندگی۔ جوان ہے اور اپنے سے خود ایک باپ اور ایک والد اپنا کام خود کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچے کو اس پر مجبور کرے کہ نہیں تمہارے ساتھ ایسا کرو، نہیں، یہ بڑھاپے کی حالت بتایا۔ اور عام طور پر میں والد کو، والدہ کو، ماں اور باپ کو بچوں کی خدمت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بڑھاپے میں پڑتی ہے۔ اس لیے بڑھاپے اور اس عمر کی بات اللہ کے رسول فرمائے، ان کے آگے آگے مت چلنا، ان کے سامنے بے ادبی سے مت بیٹھنا، ان کے سامنے کوئی سخت اور سست آوازیں نکالنا نہیں،
ان کی باتوں کا سختی کے ساتھ جواب نہیں دینا، ان کے کھانے سے پہلے مت کھانا، پوچھ لینا، کھلا لینا، یہاں تک کہ سونے سے پہلے بھی کیا کرنا، ذرا دیکھ لینا، اور کبھی کبھی اٹھ کر کے بھی دیکھ لینا۔ بہت ثواب ہے، بہت عظمت ہے اس میں۔ اور آپ نے آگے بھی فرمایا اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کا ہمیشہ سلسلہ جاری رکھنا، اس کی بنیاد پر میں تم کو اللہ برکت کی روزی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کے بارے میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول روزی کی تنگی مجھے ہو رہی ہے، کون سا عمل کروں؟ آپ کہتے تجارت کرو، آپ کہتے فلاں کام کرو، آپ کہتے یوں کرو، لیکن آپ نے بھی فرمایا والدین حیات سے ہیں؟ کہا کہ نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ کہا کہ ان کے حق میں روزانہ مغفرت کی دعا کیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تجھے روزی عطا فرمائے گا۔ آج ناراض کر کے، آج ان کو ناخوش کر کے، ان کو تکلیف دے کر کے نہ جانے روزی رزق کے لیے کتنے لوگ بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ایک دوسرے کا حق اور حقوق کو سمجھیے۔ والدین ماں کے سلسلے میں تو بہت حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد اگر مسجد میں کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نفل کی نیت باندھتا اور میری والدہ کمرے سے آواز مجھے دیتی ہے محمد بیٹا ادھر آ جاؤ، تو میں اپنی رکعت توڑ کر کے پہلے ماں کی بات پر آواز دیتا ہوں۔ یہ نفل نماز کی، فرض نماز کے لیے نہیں ہے۔ فرض ہاں اگر فرض میں بھی کوئی ایسی جان کے خطرے ہوں تو الگ مسئلہ، لیکن نفل کے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ والدین سے اگر کوئی خدمت اور کوئی ضرورت تقاضا ہو تو ان سے پہلے پوچھ لینا کہ میں ذرا نفل کی رکعتیں پڑھنے جا رہی ہوں، کوئی ضرورت اور تقاضے تو نہیں ہے۔ شریعت یہاں تک کہ حق حقوق، یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب اتنا اللہ رب العالمین اب والدین کے سلسلے میں تاکید فرماتا ہے تو پھر یہ گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے مہینوں کہیں باہر چلا جائے۔ ہاں روزی روٹی کا الگ مسئلہ ہے، اور اس میں اگر ایک آدمی دور رہ کر کے اپنے ماں باپ کے حق حقوق کا پورا خیال رکھتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، شریعت میں اسی گنجائش ہے۔ لیکن دین کی خدمت کے لیے کیا ہے، دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی آدمی باہر نکلنا چاہ رہا ہے اور اس نکلنے والے کے والدین اس کے تقاضے ضرورتیں ہیں تو شریعت حکم دیتی ہے تم والدین کی خدمت کرو، یہ زیادہ دین کی ضرورت ہے بنسبت دین پھیلانے کی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو باہر نہیں جانے دیتے تھے، ایسے لوگوں کو کبھی فوج میں شامل نہیں ہونے دیتے تھے، ایسے لوگوں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت آپ نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی چلا جاتا تو آپ فوراً اس کو بلا لیتے تھے کہ تمہاری بیوی کا یہ حق ہے، تمہارے شوہر، تمہارے والدین کی یہ ضرورت ہے، لہذا زیادہ دن رہنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ہے حق اور حقوق۔ اسی طرح سے بیوی کے سلسلے میں یہی حکم ہے کہ اگر بیوی کو ضرورت اور تقاضے ہیں اور اس کی تقاضے ضرورت روزی روٹی کو پوری کیے بغیر کوئی آدمی اگر باہر نکل کر کے کام کرتا ہے، چاہے دین کی خدمت ہو یا اور کسی چیز کا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے باہر رہنا اور باہر دین کی خدمت اور دین کے کاموں میں لگا رہنا، یہ زیادہ ہے۔ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نبی کے زمانے میں ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ قریب زمانے، بالکل نبی کے زمانے میں مدینے سے قریب ایک قرن بستی ہے، وہاں ہے، مدینے کے راستے میں ہے وہ بستی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ بڑی سخت بیمار تھی، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی خدمت میں نہیں آ پاتے تھے، اجازت لیتے تھے لیکن ماں کہتی تھی بیٹا تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر رہ نہیں سکوں، تیرے بغیر نہیں رہ سکوں گی میں۔ قافلہ جب کبھی کوئی گزرتا تھا ادھر سے تو یہ راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میرا بھی دل چاہتا ہے لیکن میری ماں کی خدمت ضروری ہے، تم جاؤ گے تو میرا سلام رسول اللہ سے کہہ دینا۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی اجازت دے دیجئے، میں جا کر کے فوراً آ جاؤں گا، صبح جاتا ہوں شام آ جاؤں گا، رکوں گا نہیں۔ آپ نے اجازت دے دی کہ جا بیٹا شام تک آ جانا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بھاگے رحمہم اللہ بھاگے آئے اور آ کر کے ایسے جیسے کوئی چیز کی تلاش میں ہے،
مدینے سے پریشان ہیں، کدھر ہے رسول اللہ، کدھر ہے رسول اللہ، مسجد داخل ہوتے کدھر ہے نبی، کدھر ہے رسول۔ لوگوں نے کہا کہ اس وقت رسول اللہ تبوک کے سفر پہ ہے، مدینے میں نہیں ہے۔ اللہ، چیخیں نکل گئی، زندگی میں پہلی بار میری ماں کی اجازت ملی، آیا تب بھی میری قسمت میں رسول اللہ کے دیدار نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ رک جاؤ، ایک دو دن ٹھہر جاؤ مدینے میں، اللہ کے رسول واپس آئیں گے، ملاقات کر لینا۔ کہا کہ نہ، میری ماں کی اجازت نہیں، ان کی اجازت کے بغیر میں رک نہیں سکتا۔ واپس ہو گئے فوراً۔ جب آئے تو ان کا سلام سنایا گیا، سلام سنایا گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی اور اے عمر، اگر اویس قرنی تجھے مل جائے تو میرے سلام کا جواب بھی دے دینا، اور میری امت کے لیے ان سے مغفرت کی دعا کرا لینا۔ اللہ اکبر۔ اور تم اپنی بھی مغفرت کی دعا کرا لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر، وہ علی جن کی شان یہ ہے، جن کے جنت جن کو انتظار میں ہے، ان سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان سے تم اپنی مغفرت کی دعا اور میری امت کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ کہیں نہیں ملے۔ ایک موقع پر حج کے سفر میں حضرت عمر علی پہنچے تو وہاں پوچھے لوگوں سے، قرن کے لوگ کہاں ہیں؟ کہا کہ فلاں جگہ ٹھہرے، وہاں گئے۔ اویس قرنی آیا ہے کیا؟ اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہا کہ ہاں آیا ہوا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کہا کہ ادھر وہ پہاڑ کے دامن میں ہے۔ دونوں گئے، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور کہے مصافحہ کیے، نبی کا سلام سنائے، اور ہاتھ پکڑ کر کے بڑی عاجزی سے کہے عمر رضی اللہ عنہ کہ اے اویس قرنی، میرے لیے پہلے مغفرت کی دعا کرو اور میرے آقا کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حدیث پاک علماء مفسرین اس کی تشریحات میں لکھتے ہیں، اور کسی اللہ والے نے اسی وقت ذکر کیا تھا کہ جب جنتی جنت میں آئیں گے، جنتی جنت میں آئیں گے اور سب ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اور جب یہ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا اویس قرنی کو روک دو، جنت میں داخل مت ہونے دو۔ بہت لوگ پریشان ہو گئے، ارے اویس قرنی کا اتنا بڑا مقام، ان کو کیوں جنت سے روک دیا جا رہا اندر داخل ہونے کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے اس وقت میں فرمایا کہ اویس قرنی دیکھو، میرے نبی کی بہت سارے گنہگار لوگ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم آج اپنی انگلی سے اشارہ کر دو، جہاں تک تیرے اشارے جائیں گے میں سب کی مغفرت آج کر دوں گا۔ یہ ہے وہ مقام ماں کی خدمت پر، مت ٹھیس پہنچاؤ، مت اس کو اذیت پہنچاؤ۔ اور وہ ماں باپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ناجائز اور کسی طرح ظلم زیادتی کا سبق اپنے بچوں کو مت دیجیے کہ جو وہ اپنے بیوی پر ظلم کرے۔ آج ایسا ہوتا ہے، ساس کی تعلیم کبھی ایسی ہوتی ہے اور کبھی باپ کی تعلیم ایسی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی اپنی بیوی پر بھی ظلم کرتا ہے۔ دونوں کا حق اور حقوق شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، نہ ماں باپ پر ظلم کیجیے، نہ اپنی بیوی پر ظلم کیجیے، نہ بچوں پر ظلم کیجیے۔ محبت کے ساتھ رہیے، عافیت کے ساتھ رہیے۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، ایک گھر ایک چھت کے نیچے رہنے والا 10 آدمی 5 آدمی اگر اتفاق سے نہیں رہتے ہیں تو کیا یہ اتنی بڑی امت اتفاق کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے، نہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے۔ سوچئے، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد اتفاق پیدا کرو۔ اے مسلمانوں، ہمارا حال تو یہ ہے، ایک چھت کے نیچے ایک خاندان کے لوگ آپس میں اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو پوری امت کہاں سے اتفاق پیدا کر لے گی؟ جہاں ہم ایک دوست اتفاق سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان اتفاق محبت نہیں ہے، تو کہاں ہمارے پورے محلے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے؟ اس لیے اتفاق، اتحاد، نرمی، شفقت، محبت سے گھروں میں رہیے۔ ماں کی بھی عصمت ہے تو بیوی کی بھی عصمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی اور شوہر کے حق اور حقوق بتاتے ہوئے بھی آپ نے فرمایا، وہ ظالم شوہر ہے جو اپنی بیوی کا روزی روٹی کی حق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اور آگے یوں فرمایا، وہ ظالم ہے جو اپنی بیوی کو دینداری سے ہٹا دیتا ہے۔ دینداری سے ہٹانے کے مطلب آپ ماڈرن زندگی بنا دیں ان کا،
ان کو آزادی دے دیں۔ ایک شوہر کے لیے بھی حق نہیں ہے اور ایک بیوی کے لیے بھی حق نہیں کہ جو اپنے شوہر کو کسی طرح سے اس کو ظلم زیادتی یا حرام کاموں میں مبتلا کر دے۔ کیسے حرام کاموں میں؟ اپنی فرمائش اتنی بڑھا دے، اپنی آرزو اس کے سامنے اتنی رکھ دے کہ شوہر مجبور ہو جائے کسی حرام روزی روٹی دینے کے لیے اور اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول دونوں کے حق اور حقوق کو بنایا ہے، اسی لیے تو فرمایا وہ شوہر اور وہ بیوی میرے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ اے ابو ہریرہ کہہ دو ان سے کہ کل میں قیامت کے دن دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ کون ہے وہ بیوی؟ کون ہے وہ شوہر؟ کون ہے؟ اس خوبی کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول سے حضرت ابو ہریرہ پوچھے وہ خوش نصیب شوہر اور خوش نصیب بیوی کون ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے ہیں وہ جو دونوں نماز پڑھتے ہوں۔ کیا ہے؟ دونوں نمازی ہوں، دونوں نمازی ہوں۔ ایک دن فجر کی نماز میں بیوی سو جاتی ہے، ایک دن فجر کی نماز میں شوہر سو جاتا ہے، سستی کرتا ہے، تو بیوی پانی کا پیالہ لے کر کے اس کے چہرے پر چھڑکتی ہے، اس کے نیند کو دور کرتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے اور پھر اس کو نماز پڑھا دیتی ہے۔ اس میں ذرا سا نوک جھوک بھی ہوتا ہے، ایک مذاق کی کیفیت بھی ہوتی ہے، سخت و سست باتیں بھی اگر ہو جائے تو محمد کو یہ مذاق بہت پسند ہے، اور محمد ہی کو نہیں بلکہ محمد کے رب کو بھی بہت پسند ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی کوئی کام دھام کی وجہ سے سست ہو گئی، آج اٹھ نہیں پا رہی ہے، شوہر پھر پیالہ لیتا ہے، کل تم میرے ساتھ مذاق کی تھی، آج میں تیرے ساتھ مذاق کر دوں، کل تم نے میرے چہرے پر پانی چھڑکی تھی، آج میں بھی چھڑک کر کے تجھے اٹھاؤں گی۔ اور شوہر پانی سے پیالہ لینے چھڑکتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے اور تیار کرتا ہے، بیوی تیار ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ ہم سب کے آقا فرماتے ہیں خوش نصیب ہے محمد ایسے شوہر اور بیوی کے لیے، کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائی بزرگوں بہت حقوق ہے، کوئی مذاق اور تفریح نہیں ہے، اس لیے ماں باپ کے بھی حق حقوق ادا کیجیے، شوہر بیوی کے بھی حق اور حقوق ادا کیجیے۔ کوئی ماں بہن اپنے بچوں یا اپنے شوہروں کو حرام کاموں پر مجبور نہ کرے، بلکہ ہمیشہ قناعت اور صبر سے رہے، کبھی بھی حرام کی طرف ان کو جانے نہ دے۔ کیوں؟ بیوی اور بچوں کی محبت میں آدمی حرام کام کر لیتا ہے، حرام پیسے کما لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، نہ جانے کون کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دینا، کبھی بھی نہیں ہونے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اپنی جگہ، لیکن اللہ فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ آج تو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، آج تو نفرتوں میں رشتے ہیں، صرف ظاہری کبھی کسی دعوت میں مل جاتے ہیں لیکن اندر دل نہیں ملتا، اندر میں دل میں بڑا بغض رہتا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ حق اور حقوق کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک، اس کے ساتھ ہمدردی، والمساکین، اور زیادہ تر اور مسکینوں، غریبوں، فقیروں، محتاجوں، اس کا بھی خاص خیال رکھنا۔ اسلام کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ مال جو اللہ دیتا ہے وہ صرف تیرے ہی لیے نہیں بلکہ تیرے مال میں بہتوں کا حق رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور دوسرے بزرگان دین کہ اگر تمہارے پاس تمہاری زندگی کی ضروریات سے زیادہ مال آ جائے تو یہ نہ سمجھو یہ تیرا ہے بلکہ اللہ تیرے پاس یہ امانت دیا ہے، اس کو وذی القربیٰ رشتہ داروں میں دو، یتیموں میں دو، مسکینوں میں دو۔ کیوں؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نماز ہی نیکی ہے، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھیں گے اسی سے نیکی ملے گی، نہیں، کبھی کبھی نیکیوں کو قبولیت اللہ ان غریبوں کی دعاؤں میں رکھ دیتا ہے، والمساکین۔ اس لیے ہمیشہ وذی القربیٰ والیتامیٰ خیال رکھیے۔ اور سب سے بڑی خرابی جو ہمارے معاشرے میں ہے چیخ و پکار کی، کس کا؟ چیخ و پکار، دادا گیری، آوازیں نکالنا کسی پر، دھمکانا کسی کو، سخت کلامی کرنا، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، پڑوسی ہو، یہ پسند اللہ نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
تم جب کسی سے بات کرو تو نرمی سے بات کرنا، نیک کی بات کرنا، اچھا بات کرنا، کبھی بھی دھمکانے والا، سخت گیر آواز، ڈرانے والا نہیں نکالنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ جا رہے ہو فرعون کے پاس، لیکن نرمی گفتگو کرنا ان سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا فرعون تو ظالم ہے، وہ تو اللہ کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اللہ فرما رہا ہے جا رہے ہو اس کے پاس میں تو نرمی گفتگو کرنا، زیادہ تیز سخت بدنما نہیں کرنا۔ علماء مفسرین کیوں لکھتے؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا تیرے اوپر ایک احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اس کے دربار میں پرورش پائے ہو۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے نافرمان بندے کا بھی احسان جتلا رہا ہے۔ تم اس کے دربار میں دودھ پیے ہو، پرورش کی ہوئی ہے، کھائے پیے ہو رہے ہو، چاہے وہ ظالم ہے، میرا دشمن ہے، لیکن تیرے پر احسان کیا ہے۔ اس کے سامنے سخت گفتگو نہیں کرنا۔ جب ایک ظالم بادشاہ کے سامنے سخت گفتگو کرنے سے اللہ منع فرما رہا ہے تو سوچئے ماں باپ جو رات و دن بچوں کے لیے تکلیف، مصیبت، پریشانیاں، اس بیوی کے دھمکانا، ڈرانا، جو عورت اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کر دیتی ہو، رفیق حیات بن گئی ہو، تمام دکھ درد کے ساتھی بنی ہو، اس کو ڈرانا، اس کو دھمکانا کہاں سے اللہ پسند کرے گا؟ اسی لیے قرآن کریم میں 4 سورت ہے قل کا، معلوم؟ قل یا ایھا الکافرون، دوسری سورت قل هو اللہ احد، تیسری قل اعوذ برب الفلق، چوتھی قل اعوذ برب الناس، ہے نا؟ یہ 4 سورت۔ یہ قل کے مطلب اللہ حکم دیا نبی سے آپ کہیے۔ ان 4 سورتوں کے درمیان ایک سورت ہے تبت یدا۔ کون سی؟ تبت یدا، جو ابو لہب کی مذمت میں اللہ نے اتارا ہے، جو نبی کو ستایا، تکلیف دیا، انگلی اٹھایا، دکھایا، تیرے ہاتھ انگلیاں کاٹ دوں گا اگر تم اس طرح بات کرو گے، اور شہادت دیتے اس کے یہ ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کا ہاتھ۔ تو یہ 4 سورتوں کے درمیان میں ایک سورت ہے تبت یدا، ترتیب سے تو آ رہی ہے لیکن یہ بیچ میں ہے سورت۔ کیا ہے؟ بیچ میں ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل تبت یدا، کیا ہے؟ قل کو ہٹا دیا ہے بیچ سے، قل واللہ میں رکھا، قل یا ایھا الکافرون میں رکھا، قل اعوذ برب الفلق میں رکھا، قل اعوذ برب الناس میں رکھا، اور جب تبت یدا آئی تو کیا کیا؟ اللہ نے قل کو ہٹا دیا اور سیدھے کہا تبت یدا ابی لہب۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بات اللہ اپنے نبی سے قل کے ذریعے سے کیوں نہیں کلوایا، جبکہ یہ نبی اور ابو لہب سے متعلق باتیں ہیں؟ تو اللہ یہاں بھی کہتا قل، اے میرے محبوب کہہ دو ابو لہب کو کہ ٹوٹ جائے تیرے ہاتھ۔ کیا غضب کی قرآن کریم کا انداز اور اللہ کا انداز! مفسرین کیا شاندار بات لکھتے ہیں کہ ابو لہب کا نبی پر احسان تھا۔ کیا تھا؟ نبی پر انہوں نے کچھ احسانات کیے تھے۔ کیا احسانات کیے تھے؟ جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو خوشی میں اس نے مکے میں کھجور خوب بانٹا۔ خوشی میں ہم لوگ کیا بانٹتے ہیں؟ جیسے مٹھائی وٹھائی بانٹتے ہیں، چاکلیٹ کھلاتے ہیں، وہاں تو کھجور تو خوب بانٹا۔ کس کی خوشی میں؟ نبی کی خوشی میں۔ اور جو باندی آ کر کے ابو لہب کو خوشخبری سنایا کہ آپ کے ہاں ایک بڑا خوبصورت بچہ، بہت حسین بچہ، کس کو؟ آمنہ کو، خاندانی رشتے ہیں، تو ابو لہب بہت خوش ہوا اس وقت۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کل یہ نبی بنے گا، اس لیے بہت خوش تھا۔ وہ بچے کی حسن اور خوبصورتی سن کر کے ابو لہب نے اس باندی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا کہ جس نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی تو اس کو بھی میں خوش کر دوں۔ تو یہ 2-3 احسانات تھے، اور کچھ احسانات تھے۔ علماء مفسرین لکھتے کہ اگر نبی کہتے کہ قل تبت یدا، تو دنیا والے یہ کہتے کہ نبی نے اس کو بد دعا دی ہے کہ جس نے ان پر احسان کیا۔ لہذا ابو لہب کا نبی پر تھوڑا احسان ہے، اس لیے یہ معاملہ اللہ اپنے ذمے لے لیا کہ
کہ ہم کہیں گے تو تمہیں کوئی نبی بدنام نہیں کرے گا، اسی لیے ڈائریکٹ اللہ کہا تبت یدا، اور باقی چیزوں میں کہا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا قل هو اللہ۔ پتہ چلا کہ غیر کافر مشرک بھی اگر ہمارے ساتھ احسانات کا معاملہ کرے تو ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی، اللہ یہ کہتا ہے، میرے آقا کا یہ اخلاق یہ ہے کہ اس کو بھی جھڑکو نہیں۔ تو ماں باپ بھائی بہن تو بہت ہی عظیم بات ہے، اس لیے میرے بھائی بزرگوں گفتگو ہمیشہ نرمی سے کیا کیجیے، دادا گیری سے مت کیجیے، دھمکا کر کے نہیں کیجیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر آتے ہی ساتھ ہنگامہ مچائے رکھتے ہیں، آئیں تو اس کو ڈانٹنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو پھٹکارنا، نمک میں ذرا تیزی ہو جائے تو اٹھا پٹک کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ سب اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے، نہیں ہے، اچھے لوگوں کی عادت نہیں۔ بچوں کو بھی مت ڈرائیے زیادہ، آج کے خصوصاً آج کے ماحول میں بچوں کو دوست بنا کر کے مسلمان بنائے رکھیے، اگر دشمن بنا دیں گے تو کسی اور کے ہاتھ میں وہ بچے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس کے ساتھ محبت، نرمی، شفقت، نماز کی بھی دعوت دینی ہے تو محبت میں دیجیے، کوئی اچھی بات بتانی ہے تو شفقت کے ساتھ بتائیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ ہوا معاشرتی زندگی۔ کیا؟ اللہ کی عبادت اسی کی کیجیے شریک، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، غریب، یہ سب۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ فرمایا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا میری عبادت میں، تو وہی حکم دیا ہوتا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کو اللہ اتنا مؤخر کیوں کیا، پیچھے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اگر تم ٹھیک نہیں رہو گے معاشرے میں، کسی کو دھمکا کر کے، گالی دے کر کے، ماں باپ کو ستا کر کے، گھر خاندان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے، اب اگر آ کر کے تم نماز پڑھو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان بڑی خراب ہے، تو کیا ہو جائے گی؟ نماز بدنام ہو جائے گی۔ یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن ماں باپ کو ستاتا ہے، یہ حاجی صاحب تو ہے لیکن اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے تو آج حاجیوں کے معاملات اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حج کے دو عنوان ہیں، ایک عنوان یہ ہے کہ حج کے لیے کچھ لوگ کعبے تک جاتے ہیں۔ کہاں تک جاتے ہیں؟ تو اللہ کعبہ دکھا دیتا ہے، اور اس سے آگے کا ایک حج ہے، اس سے آگے کا حج ہے۔ تو کچھ لوگ کعبے سے آگے کا حج کرتے ہیں، اور آگے کا حج کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے وہ حج کرتا ہو ہے، اور کسی کو اس میں شریک نہیں بناتا ہو، کوئی دوسرا کام ہی نہیں کرتا ہو۔ اللہ اگر اس کو پاک صاف کر دیا پھر اپنے آپ کو گندہ نہیں کرتا ہو۔ یہ کیا ہے؟ کعبے سے آگے کا حج۔ آج پوری دنیا کے لوگ کعبے تک حج کرتے، کعبے کے آگے اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اس کی علامت کیا ہے؟ محلے میں اگر گنو گے نا تو صرف ایک اعلان کر دیجئے مسجد میں کہ جتنے لوگ حاجی ہیں وہ حاجی نام لکھا دیں۔ کتنی بڑی فہرست آئے گی، لمبی فہرست آ جائے، میں بھی حاجی، میں بھی حاجی، میرا بیٹا بھی حاجی، بیوی بھی حاجی، فلاں بھی حاجی، حاجی حاجی۔ صرف مردوں کی بات کیا جائے تو حاجیوں کے ایک لمبی فہرست، حاجی حاجی۔ فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں حاجی صاحب کہاں چلے گئے؟ عمرہ کرنے والے کہاں چلے گئے؟ پتہ چلا کہ یہ حاجی صاحب یہ عمرہ کرنے والا کعبے تک گیا تھا، کعبے والے تک نہیں گیا تھا۔ اگر کعبے والے تک جاتا تو آ کر کے یہاں پہنچتا۔ پھر اس لیے جس کی زندگی عمرہ اور حج کرنے کے بعد بدلی نہیں، گناہ کرتا رہا، تو صرف کعبہ دیکھا ہے، کعبے والے کو نہیں دیکھا۔ وہ تو حج تو وہ ہے جو کعبے والے کے لیے کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین نے پہلے ٹھیک کیا، پاک کیا، تب اب آ کر کے کہہ رہا نماز پڑھو، تاکہ تمہاری اس نماز کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی تجھے بدنام نہ کر سکے۔ آج ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہزاروں خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے نماز محبوب اور مقبول نہیں بنتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو یہ دونوں عبادتیں ہم کو اس وقت کرنی جب ہم اپنے ظاہری اعتبار سے معاملات اور معاشرتی طور پر میں ٹھیک کر لیں۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، بہت کم لوگ ہیں، باقی لوگ پلٹ گئے اس حکم سے اور نہیں مانے، اعراض کیے۔ خلاصہ اس آیت کریمہ کا ہے خوبصورت زندگی گزارنی ہے اور رہنی ہے سکون کی، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو،
ان میں سے سب سے پہلے والدین، بیوی، بچے، بھائی بہن کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا پہلو اختیار کرو۔ جس کا جو حق حقوق ہے دے دو، رکھو مت، ورنہ بڑی پریشانیاں آئے گی، بڑی۔ دوسری بات، رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھیے، توڑ کر کے مت رکھیے۔ چوتھی بات یہ ہے، اس زبان کو بہت ہی نرم رکھیے، نرم رکھیے، اسی سے سارے فتنے اٹھتے ہیں اور یہ گناہ کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے، صبح صبح پورے جسم کے اعضاء زبان سے پناہ اور اس سے نصیحت کرتے ہیں، زبان تم ٹھیک رہنا ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ ہاتھ بھی کہتا ہے زبان تم ٹھیک رہنا ہم بھی ٹھیک رہیں گے، پاؤں بھی کہتا ہے تو ٹھیک رہا ہم بھی ٹھیک رہیں گے، پورے جسم کے اعضاء۔ سوال ہی پیدا تھا کیوں؟ زبان سے کہہ کر کے زبان تو اندر چلی جاتی، پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ جسم کی ہوتی ہے نا، بدن کی ہوتی ہے نا، اس کو تو کوئی پکڑ کر کے پیٹتا نہیں نا، ہاتھ توڑتا ہے، پیر توڑتا ہے، ناک توڑتا ہے، سر پھوڑتا ہے، تو یہ اپنا کام کر کے اندر چلی جاتی۔ اسی لیے سارے جسم کے اعضاء کہتے ہیں کہ ذرا تو ٹھیک رہنا ہم لوگ ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گیا۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں جو فتنہ ہے کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ میرے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کر دیا، فتنہ ہو گیا، اس کا کوئی جواب دیا، فتنہ ہو گیا، اس پر کوئی کہا تو فتنہ ہو گیا، اس ملک والے کو کچھ کہا فتنہ ہو گیا۔ یہ تو زبانی کی فتنہ ہے نا، جو آج پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھی ہے۔ اس لیے زبان، اس لیے آقا نے فرمایا تھا ایک موقع پر، جنت جانا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو بچا لو، میں جنت کے لیے سفارش کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو سننے، کہنے، سمجھنے کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔